بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انالیسس پوائنٹ۔ ناظرین، خود کو دنیا کی طاقتور ریاست سمجھنے والا، جدید ہتھیاروں سے لیس مملکت اور نیل سے فرات تک اپنی حدود کا دعوے دار اسرائیل روز بروز اندر سے کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ خطے میں جنگی مزاج، آئے دن مخالف ممالک پر حملے، دوسرے ملکوں میں مداخلت اور داخلی انتشار نے آج اسرائیل کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اس کی 1/4 سے زیادہ آبادی اب ہجرت کرنے کا سوچ رہی ہے۔ دی کریڈل نامی ایک ویب سائٹ نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اپریل میں کیے گئے اسرائیل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ کے سروے کے نتائج، جو حال ہی میں شائع ہوئے ہیں، بتاتے ہیں کہ 27% اسرائیلی ملک چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ہجرت اسرائیل کے مستقبل کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ہجرت کے بارے میں سوچنے والوں میں سیکولر اسرائیلی 39% کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں۔ اس کے بعد روایتی غیر مذہبی گروہ 24%، روایتی مذہبی گروہ 19%، آرتھوڈکس 14% اور انتہائی آرتھوڈکس 4% ہیں۔ یہ اعداد و شمار محض اعداد نہیں، بلکہ ان لاکھوں لوگوں کی بے چینی، مایوسی اور مستقبل سے امید کھونے کی علامت ہیں جنہیں اب محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ملک ان کے لیے اب محفوظ یا مستحکم نہیں رہا۔ IDI نے اپریل 2025 میں یہ سروے کیا، جس میں یہودیوں اور عرب شہریوں دونوں نے حصہ لیا۔ عرب شہریوں میں شمالی علاقوں، جنگ اور تناؤ سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والے افراد نے 30% تک نے ملک چھوڑنے پر غور کا اظہار کیا، جبکہ یہودی شہریوں میں یہ شرح تقریباً 26% رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سروے میں مذہبی کم وابستہ یعنی سیکولر یا لبرل افراد اور خاص طور پر نوجوان سیکولر یہودی سب سے زیادہ ناراض اور ملک چھوڑنے کے خواہاں پائے گئے۔ یہ فیصلہ کسی لمحے کی ناراضگی کا نتیجہ نہیں، بلکہ کئی برسوں سے جمع ہوتی کئی بڑی وجوہات کا نتیجہ ہے، یعنی معیشت، ٹیکنالوجی، تعلیم اور انسانی سرمایہ کاری، ہیومن کیپٹل کا نقصان، یعنی ایک برین ڈرین کا آغاز ہے۔ خطے میں اگلے چند برسوں میں اسرائیل کی بین الاقوامی ساخت، اندرونی استحکام اور سماجی ہم آہنگی پر شدید اثرات مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تجزیہ نگار میں سے نہ صرف ایک ہجرت کی لہر بلکہ اسرائیل کی داخلی کمزوری کا عکاس قرار دیا ہے۔ اب اسرائیل صرف بیرونی تنازعات یا جنگوں سے نہیں لڑ رہا، بلکہ اس کی سب سے بڑی جنگ اپنے شہریوں کے دل اور دماغ کا اعتماد بچانے کی ہے۔ جب لوگ اپنا ملک چھوڑنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگیں تو ریاست صرف سرحدوں، فوج یا پالیسیوں سے محفوظ نہیں رہتی، بلکہ اس کی زندگی کی بنیاد پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ یہودی ریاست کی شناخت برقرار رکھے تو اسے سب سے پہلے اپنی عوام کی امید، اعتماد اور مستقبل پر کام کرنا ہوگا، ورنہ یہ 27% شماریاتی اعداد نہیں، اس کی جگہ ایک دم توڑتی ریاست لے گی۔ ناظرین، 2023 کے بعد غزہ پر اسرائیلی حملے، شمالی سرحدوں پر کشیدگی اور مستقل خطرے کے باعث روزمرہ زندگی غیر یقینی بن چکی ہے۔ دفاعی اخراجات، جنگی نقصانات اور انسانی تشدد کی پالیسیوں نے معیشت کمزور کی ہے، جس کے سبب بے روزگاری اور عوامی آمدن میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بہت سے شہری سمجھتے ہیں کہ سیاسی اور مذہبی کشیدگی نے معاشرتی ہم آہنگی بکھیر دی ہے۔ لوگ خود کو غیر محفوظ اور الگ تھلگ محسوس کر رہے ہیں۔ خاص طور پر نوجوان، ہنرمند اور تعلیم یافتہ طبقہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اب ان کے خوابوں، قابلیت اور مستقبل کے لیے موزوں ملک نہیں رہا۔ سروے بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ لوگ ملک چھوڑنے پر سوچ رہے ہیں جو سیکولر ہیں، لبرل سوچ رکھتے ہیں اور بہتر مستقبل کی تلاش میں ہیں، بالخصوص وہ نوجوان جو سیکولر یہودی ہیں، ہائی انکم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ جنہوں نے پہلے بیرون ملک قیام یا تعلیم کا تجربہ حاصل کر رکھا ہے۔ ناظرین، جب انسانوں کا ایک بڑا حصہ، خاص طور پر وہ طبقہ جو قوم کی ترقی اور مستقبل کی امید ہوتا ہے، ملک چھوڑنے کا سوچے تو اس کا مطلب صرف ذہنی مایوسی نہیں، بلکہ ایک وجودی خطرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل میں یہودیت اور روشن خیالیت کا بیس کمزور پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی عوام کی اکثریت اپنی حکومت کی توسیع پسندانہ سوچ سے مکمل اختلاف رکھتے ہیں۔ آئے دن حکومت کی جارحانہ پالیسیوں، خطے کے دیگر ملکوں پر حملوں، جنگی بیانیوں کے خلاف دارالحکومت میں سراپا احتجاج نظر آتے ہیں۔ اگر واقعی جیسا سوچا جا رہا ہے اور جس کے آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں، اگر دوبارہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کوئی نئی جنگ کا آغاز ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل سے ہجرت کے خواہشمند عوام کی یہ تعداد 1/4 سے بڑھ کر 2/3 تک پہنچ سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز، خبریں اور اس پر ہمارے تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔